رات کو اس قدر ہنگامہ ہوا تھا کہ سب ہی جاگ گئے تھے، ایک نہیں جاگے تھے تو بابر علی۔ یہ بڑی گہری نیند سونے کے عادی تھی، سونے کے بعد ان کے سر پر دھماکہ بھی ہوتے رہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کی عجیب عادت تھی، سونے کے بعد اگر انہیں کچی نیند میں جگا دیا جائے تو ان کے سر میں فوراً شدید قسم کا درد ہوتا تھا۔ رات کو جب نیلم بے ہوش ہوئی تھی تو صابرہ نے چاہا تھا کہ بابر علی کو اٹھا لیا جائے، لیکن ماموں فرقان کیونکہ بابر کی عادت سے واقف تھے اس لیے انہوں نے اسے اٹھانے سے منع کر دیا۔ جب رات بھر کی روتاد ماموں فرقان سے بابر علی نے سنی تو وہ فکر مند ہو گئے، لیکن حالات اور واقعات ایسے تھے کہ اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور جو کر سکتا تھا وہ ابھی تک نیلم کے قدموں میں پڑا تھا۔ نیلم گہری نیند سو رہی تھی، وہ پوری رات کی جاگی ہوئی تھی، پھر پیر در پہ واقعات نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے نیند کی گولی دے دی گئی تاکہ اس کے ذہن کو کچھ سکون مل جائے، ابھی اسے ایک لمبا سفر بھی کرنا تھا۔ نیلم گہری نیند سو رہی تھی اور وہ اس کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ نیلم کو کچھ ہوش نہ تھا، اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ ایک خوفناک بلّا اس کے پیروں میں لیٹا ہے تو شاید اس کی جان ہی نکل جاتی۔ اس سے پہلے اس کمرے میں لوگ جاگتے، وہ کالا بلّا نیلم کے پیروں سے اپنا جسم رگڑتا ہوا لحاظ سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور اطمینان سے چلتا ہوا دروازے تک آیا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ نیلم کوئی 10-11 بجے تک سوتی رہی، کسی نے اسے اٹھانے کی کوشش بھی نہ کی۔ خود ہی اس کی آنکھ کھلی تو پہلے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، خواب آور گولیوں کا نشہ کر چکا تھا، لیکن اس کے اثرات باقی تھے۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی خاموشی سے لیٹی رہی، کبھی وہ آنکھیں کھول لیتی، کبھی بند کر لیتی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ایک بات تازہ ہو گئی، وہ اپنے حواسوں میں آ گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیسی بھیانک رات گزاری۔ اسے شادی کا بڑا چاؤ تھا اور جتنا شوق تھا اتنا ہی اس کے ساتھ بڑا ظلم۔ سنہری رات جس کے لیے لڑکیاں گنتی ہیں، کیسی کیسی لمحہ عذاب بن کر اس پر ہوئی۔ رات گزر گئی تھی لیکن اس کے اثرات ختم نہ ہوئے، جیسے اس کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئے۔ ابھی وہ جانے کتنی دیر یوں ہی آنکھیں مونڈے پڑی رہتی کہ اس کی امی اندر آئی۔ انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ نیلم ابھی سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے اسے آواز دی، ارے نیلم! جی امی۔ نیلم نے آنکھیں کھولی، اب اٹھ جاؤ بیٹی، ناشتہ وغیرہ کر لو، واجدہ نے پیار سے کہا۔ جی امی، اٹھ رہی ہوں، نیلم نے آہستگی سے کہا۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک؟ واجدہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی امی، طبیعت تو ٹھیک، بس سر ذرا بھاری ہو رہا۔ وہ گولی کی وجہ سے ہوگا، چائے وائے پیو گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں امی، یہ خواب آور گولیوں کی مجھے بالکل برداشت نہیں، وہ تو میں نے ابو کی وجہ سے گولی کھا لی تھی، ورنہ کبھی۔ بیٹی آج تو ہم سے جدا ہو جائے گی، تجھے کچھ معلوم ہے؟ واجدہ کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ ہاں امی، جانتی ہوں، نیلم نے افسردگی سے کہا۔ آپ نے مجھے بیاہ بھی اتنی دور کیا کہ کوئی جلدی بھی آنا چاہے تو نہ آ سکے۔ امی میں آپ کو اتنی بری لگتی تھی؟ اکبر بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تیرا بہت خیال رکھے گا، واجدہ نے اسے تسلی دی۔ ہاں امی، یہ بھی جانتی ہوں، نیلم نے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ یکلخت اداس ہو گئی۔ امی، آپ اور ابو مجھے بہت یاد آئی، ہمارا گھر تو سونا ہو جائے گا۔ اس گھر میں تیرے سوا اور تھا کون؟ اب اس گھر میں وہ ہوں گے اور میں ہوں گی، اور وہ بھی کہاں ہوں گے؟ وہ تو دن بھر کاروبار میں مصروف ہوں گے، میں اکیلی ہی گھر میں ادھر ادھر گھومتی پھروں گی۔ امی کوئی مصروفیت نکال لینا ورنہ بور ہو۔ نیلم نے مشورہ دیا۔ ہاں کروں گی کچھ، ورنہ یہ اکیلا گھر تو مجھے کاٹنے کو دوڑے گا۔ واجدہ نے نیلم کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھو، مجھ سے فون پر دوسرے تیسرے روز بات کر لیا کر، میں بھی تمہیں فون کر لیا کروں۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں اتنی دور بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم وہاں پر خوش ہو، گھر تمہارے لیے اجنبی، وہاں تم کئی مرتبہ رہ آئی ہو،
अकबर तुम्हारा देखा भाला लड़, वो तुमसे शादी करने का शदीद ख्वाहिशमंद, तो तुम्हें हर कीमत पर खुश रखे, लेकिन इतना याद रखे उसे तुम्हारे बारे में कुछ मालूम। इस सिलसिले में हर मुमकिन तौर अपनी जबान बंद रखो, वरना पेचीदगियां बढ़ जाएंगी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी अम्मी, समझ रही हूँ, नीलम ने संजीदगी से कहा। अभी तक कोई इन हालात से वाकिफ नहीं। तुम्हें कराची भिजाने में ये हिकमत अमली भी कार फरमा थी कि कोई इन हालात से वाकिफ ना हो सके। हम दोनों की जान तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अब्बू तुम्हें टूट कर चाहते हैं। मेरी मोहब्बत से तो तुम वाकिफ ही। अगर वो सब ना हुआ होता तो हम कभी तुम्हें कराची ना भेजते। इस शहर में लड़कों की क्या कमी है, लेकिन हमने जानबूझकर तुम्हें से दूर किया ताकि तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारी खुशी हमारे लिए अवली है। हम तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। वास्ता की आंखों में नमियां, मैं अंदर आ जाऊं। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि दरवाजे से साबरा ने झांका। हाँ खाला, आ जाए, नीलम ने बड़े एहतराम और मोहब्बत से कहा। वे कोई प्राइवेट बात तो नहीं हो रही थी? साबरा ने छेड़ा। जी हाँ, बड़ी खास किस्म की प्राइवेट बात थी, नीलम ने हंस कर कहा। तो फिर मैं वापस लौट जाऊं? साबरा ने नीलम को देखते हुए कहा। अरे खाला, कमाल करती हैं आप भी। नीलम संजीदा हुई। नीलम तो मजाक कर रही थी। वाजदा ने हंस कर कहा कि हमारे दरमियान कोई ऐसी बात हो सकती है जो तुमसे छुपाई जाए, राज रखी जाए? हाँ, हो सकती है। माँ बेटियों में हजार बातें ऐसे हो सकती हैं जो छुपाई जाए। यहाँ छुपाने को कुछ नहीं है। एक नीलम थी जिसे अब तक अपने कलेजे में छुपाए रखा था। तुमसे ये भी ना देखा गया। आखिर हमसे छीन कर ले चली ना अपने साथ। वाजदा ने बात का रुख बड़ी खूबसूरती से मोड़। तुमने अपने कलेजे में छुपाए रखा ना, हम उसे कराची ले जाकर अपने दिल में छुपा कर रखेंगे। तुम क्या समझती हो, एक तुम ही मोहब्बत करने वाली पैदा हो इस दुनिया? साबरा ने हंसकर कहा। सुन लिया नीलम तुमने, यही बात मैं तुझसे कह रही थी। मेरी बहन तुझे अपने दिल में छुपा कर रखेगी। ये परेशान हो रही क्या? साबरा ने पूछा। नहीं, परेशान नहीं हो रही थी, बल्कि ये कह रही थी कि इतनी दूर मुझे क्यों गया था, आपसे मिलने भी दुश्वारी होगी, वाजदा ने बताया। वाह नीलम, तुमने खूब फिक्र की, साबरा ने नीलम के सर पर हाथ रखते हुए। जब तुम्हारा जी चाहे लाहौर आ जाओ। लाहौर अमेरिका में तो नहीं है, लाहौर पाकिस्तान में ही है। जहाज घंटे सवा घंटे में तुम्हें यहाँ पहुंचा देगा।